वज़ीर-ए-आज़म ने कीमती पत्थरों के लिए कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। जियोलॉजिकल सर्वे ने ज़खायर के जोग्राफी और मालियत का तयन करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना था जेम स्टोन्स के ज़खायर के मुकाबले में बरामदात ना होने के बराबर हैं। पाकिस्तानी कीमती पत्थर आलमी मयार के हैं। बरामद से अरबों डॉलर ज़र मुबादला आएगा। पॉलिसी फ्रेमवर्क से 5 बरस में बरामदात का हदफ $1 अरब तक पहुंचाना नामुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म से मुत्तहिदा अरब अमारात के मारूफ बिजनेस ग्रुप सजवानी के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना है 2 मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात मजीद मौसर मौशी ताउन की समत बढ़ रहे हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के हालिया दौरे पाकिस्तान से शिराकतदारी को मजीद तकवीत मिली। अमाराती सरमायाकारों की पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में बढ़ती दिलचस्पी खुशाइंद है। सजवानी ग्रुप के वफ्द का पाकिस्तान में सरमायाकारी और मौशी ताउन बढ़ाने के अज़्म का आदा। तुम इतने अगर बहादुर हो तो जब टीटीपी का नाम मालिक साहब ने लिया तो तुम ठुस क्यों हो गए? ये बुज़दिली पता है क्यों है? ये डरते हैं कि हमारे पर हमला ना हो, मगर इन पर हमला इसलिए नहीं होता। इस एक सियासी जमात पे ये मुबारक है, इन्होंने एग्जेम्पशन ली हुई है टीटीपी से, इन पर हमला नहीं होगा क्योंकि ये इस तरह की ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करते हैं। पीटीआई वाले दहशतगर्दों की सहूलतकारी करते हैं, इन पर हमला नहीं होगा। इन्होंने टीटीपी से इस्तिस्ना ले रखा है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की जाहिद खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई के तर्जुमान भी टीटीपी के खिलाफ बात करने से घबराते हैं। ये कहते हैं टीटीपी में अच्छे लोग भी हैं। चैलेंज करता हूं कोई 10 अच्छे लोगों का नाम बता दें। कलअदम टीटीपी पाकिस्तान की दुश्मन है, इन्हें नेस्तो नाबूद करेंगे। वजीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम का क्लिप भी दिखाया। 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पर हमले की तहकीकात के लिए स्पीकर का इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन। पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज। रेडियो पाकिस्तान ने दरखास्त में मौकिफ अपनाया। केस एटीसी में जेर समात है। कानून किसी फोरम को अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की इजाजत नहीं देता। केस में अरकान सूबाई असम्बली नामजद हैं। स्पीकर के नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा 4 रोजा दौरे पर कराची पहुंच गए। पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर सईद गनी ने इस्तकबाल किया। सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। सुहेल आफरीदी का कहना था इतवार को मज़ार कायद पर जलसा होगा। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी में सिंध के अवाम भरपूर साथ दें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तकबाल के लिए आने वाले कारकुन आपस में लड़ पड़े। एक दूसरे पर लातों, घूसों और मुक्कों से हमला। इस्तकबालिया काफलों के बायस एयरपोर्ट के अतराफ में ट्रैफिक जैम रहा। पीटीआई को ताहाल जलसे की इजाजत नहीं मिली। एनओसी भी जारी नहीं किया गया। सदर पीटीआई कराची राजा अजहर का कहना है सिंध हुकूमत ने जुबानी कहा कि जलसे की इजाजत दे रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत जमहूरी इक़्तिदार पर यकीन रखती है। सूबे में फ्री मूवमेंट की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को सियासी और सरकारी सरगर्मियां करने की मुकम्मल आज़ादी होगी। मुकम्मल सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दिया जाएगा। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। कहा एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन चेकिंग के निज़ाम को मौसर बनाया जाए। सफरी दस्तावेजात की सख्त स्क्रीनिंग की जाए। वजीर दाखिला की जेर सदारत इजलास। भिखारी माफिया और उनकी पुष्टपनाही करने वालों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। दुनिया का कोई कानून नहीं बल्कि सिर्फ मेरी अखलाकियात ही मुझे किसी फैसले से रोक सकती है। अमरीकी सदर ट्रंप का न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। कहा मुझे बैनुल अक़वामी क़वानीन की जरूरत नहीं। बहैसियत कमांडर इन चीफ अपने इख्तियारात की हद का फैसला करने वाला मैं खुद ही हूँ। कोई भी फैसला करने से जो वाहिद चीज मुझे रोक सकती है वो मेरी अपनी अखलाकियात और मेरा ज़हन है। सदर ट्रंप ने 1 साल से ज्यादा अरसे तक वेनेज़ुएला के मामला चलाने का इजहार भी किया। ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। डेनमार्क के वजीर दिफा ने खबरदार कर दिया। कहा हमला हुआ तो मुसल्लह अफवाज अहकामात का इंतजार किए बगैर फौरी जवाब देंगी। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर एक खुद मुख्तार इलाका है और 1952 से नाफिज फौजी कवायद बदस्तूर मुअस्सर हैं।
امریکی نائب صدر جیری وینس نے یورپی رہنماؤں کو خبردار کرتے ہوئے کہا اگر یورپ نے گرین لینڈ کی سیکیورٹی کو سنجیدہ نہ لیا تو امریکہ کارروائی کر سکتا ہے۔ فرانسیسی صدر میخواں کا کہنا ہے امریکہ بین الاقوامی قوانین کی پابندی نہیں کر رہا، آہستہ آہستہ اپنے اتحادیوں سے دور ہو رہا ہے۔ یورپ کو اپنے مفادات کا تحفظ کرنا چاہیے۔ امریکی سینٹ میں وینزویلا میں مزید فوجی اقدامات کے خلاف قرارداد بحث کے لیے منظور کر لی گئی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق قرارداد کے حق میں 52 ووٹ اور مخالفت میں 47 ووٹ آئے۔ قرارداد کا مقصد صدر ٹرمپ کو مزید فوجی اقدامات سے روکنا ہے۔ اب وینزویلا میں فوجی کارروائی کے لیے کانگریس کی منظوری لینا ہوگی۔ صدر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کے 5 اراکین نے بھی قرارداد کی حمایت کی۔ صدر ٹرمپ کی تنقید، کہا قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والے ریپبلکنز دوبارہ منتخب نہیں ہونا چاہیے۔ بھارت امریکہ تجارتی معاہدے کے ڈھول کا پول کھل گیا۔ امریکی وزیر تجارت نے حقیقت بیان کر دی۔ اوورٹ کہتے ہیں بھارت سے تجارتی معاہدہ ہوا ہی نہیں، امریکہ تو معاہدے کے لیے تیار تھا لیکن مودی نے صدر ٹرمپ کو فون کرنے میں تاخیر کر دی، جس کی وجہ سے معاہدہ نہیں ہوا۔ اوورٹ کے بیان پر بھارتی کانگریس نے مودی کو ملک دشمن قرار دے دیا۔ Pakistan reaffirms its opposition to the use of chemical weapons by anyone, anywhere, and under any circumstances. We strongly support Syria's unity, sovereignty, and territorial integrity. پاکستان کی کسی بھی صورت میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی سخت مخالفت۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستانی مندوب عثمان جدون نے خطاب میں کہا کیمیائی ہتھیاروں کا کنونشن عالمی تخفیف اسلحہ کے نظام کا بنیادی ستون ہے۔ پاکستان کنونشن کے مکمل، مؤثر اور غیر امتیازی نفاذ کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان شام کی وحدت، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے۔ کراچی میں ڈاکوؤں نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی۔ ملیل کی البدر سوسائٹی میں شاپنگ بیگ فروش شعیب کو ڈکیتی مزاحمت پر قتل کر دیا گیا۔ صبح دکان کھولتے ہی ڈاکو لوٹنے آ گئے۔ شعیب نے پکڑنے کی کوشش کی تو گولی مار دی۔ آئی جی سندھ نے ڈی آئی جی سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ کراچی میں رواں سال کے 9 روز کے دوران ڈکیتی مزاحمت پر قتل افراد کی تعداد 4 ہو گئی۔ بدین میں نوجوان کے قاتل کی عدم گرفتاری کے خلاف دھرنا جاری۔ بااثر شخصیت پر نوجوان کے قتل کا الزام، مظاہرین نے گزشتہ روز سے دھرنا دے رکھا ہے۔ دھرنے میں ہندو کمیونٹی، شہری، سول سوسائٹی کے نمائندے شریک، مختلف سیاسی اور سماجی جماعتوں کے افراد کی بھی دھرنے میں شرکت۔ نوجوان کے لاش کو پیرولاشاری میں 4 روز قبل قتل کیا گیا تھا۔ خیرپور کے شہید آباد محلے میں فائرنگ کر کے نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔ مقتول کی بہن نے قتل کا الزام دھاریجو اور شیخ برادری پر عائد کر دیا۔ عام آدمی کے ٹیکس سے حاصل ہونے والے وسائل عوام کی امانت ہیں۔ عام غریب مشکلات جھیلے اور وسائل مخصوص طبقے پر خرچ ہوں، یہ ناانصافی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی صوبائی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو، کہا مواصلاتی اور تعلیمی منصوبوں کے لیے تعاون پر وزیر اعظم کے مشکور ہیں۔ الیکٹرک بائک سب کے لیے ہے، آسان اقساط پر فراہم کی جائیں گی۔ انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ پروگرام سے نوجوانوں کو معاشی استحکام کا راستہ دکھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اجلاس، مراد علی شاہ کا ترقیاتی کاموں میں تاخیر اور لاگت میں اضافے پر اظہار ناراضی، کہا ناقص کام اور غفلت برداشت نہیں کی جائے گی، نتائج نظر آنے چاہیے۔ محکمے نئے اعلانات کے بجائے پہلے سے جاری منصوبوں کی تکمیل پر توجہ دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی اندرونی احتساب اور نگرانی کا نظام مزید مضبوط بنانے کی بھی ہدایت۔ گورنر سندھ کی سعودی عرب کے صوبہ تبوک کے گورنر سے ملاقات، پاک سعودی تعلقات، باہمی تعاون اور علاقائی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ کامران ٹیسوری نے شہزادہ فہد بن سلطان بن عبدالعزیز کے دورے کو 2 طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے اہم سنگ میل قرار دیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاک سعودی عرب برادرانہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔
جیکب آباد کے گاؤں محمد عارف جاکرانی میں غیرت کے نام پر فائرنگ سے خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق۔ پولیس کا کہنا ہے مقتولین کی شناخت ظفر جاکرانی اور اقبال بی بی کے نام سے ہوئی۔ بنوں کے علاقے ٹاؤن شپ میں ملزمان کے رکشے میں سوار باپ اور بیٹی پر فائرنگ، بیٹی جاں بحق باپ زخمی، ملزمان فرار ہو گئے، پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ ایران میں مہنگائی اور کرنسی بحران کے خلاف احتجاجی مظاہروں کے باعث انٹرنیٹ بلیک آؤٹ۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق تہران میں حالیہ حکومت مخالف احتجاج کا سب سے بڑا مظاہرہ، پولیس اور مظاہرین میں تصادم۔ احتجاج کے باعث دارالحکومت کی کئی سڑکیں بند کی گئیں۔ مشتعل مظاہرین نے اصفہان میں سرکاری نشریاتی ادارے کی عمارت اور گورگان میں گورنر کا دفتر نذر آتش کر دیا۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے کے مطابق دسمبر سے جاری احتجاج میں اب تک 21 افراد جان سے گئے، سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بھی شامل۔ شام کے شہر حلب میں فوج کا دہشت گرد تنظیم ڈیموکریٹک فورسز کے خلاف آپریشن، جھڑپوں میں 22 افراد ہلاک، 173 زخمی۔ فوج کا کہنا ہے دہشت گرد شہری علاقوں کو توپ خانے اور مارٹر گولوں سے نشانہ بنا رہے ہیں۔ الشفیہ، شیخ مقصود، بنی زید، السریان، المیدان میں کرفیو نافذ۔ دہشت گردوں کی گولہ باری کے باعث الاشرفیہ اور شیخ مقصود سے 1 لاکھ شہریوں کی نقل مکانی۔ شام کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے مسلح گروہ پسپا ہو رہے ہیں۔ قومی اور بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں مزید اضافہ، 1 تولہ سونا 3,400 روپے اضافے سے 4,69,562 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں $34 اضافے سے سونے کی فی اونس قیمت $4,472 ہو گئی۔ 1 تولہ چاندی 70 روپے اضافے سے 8,195 روپے کی ہو گئی۔ پاکستان اور شری لنکا کے درمیان دوسرا T20 آج کھیلا جائے گا۔ 3 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری۔ گرین شرٹس نے دمبولا میں پہلا مقابلہ بآسانی 6 وکٹ سے جیتا تھا۔ پاکستان سپر لیگ میں حیدرآباد اور سیالکوٹ کی انٹری، 11ویں ایڈیشن میں 8 ٹیمیں ایکشن میں ہوں گی۔ نیلامی کی تقریب میں پاکستانی نژاد امریکی بزنس مین کی FKS نے 7ویں ٹیم کے لیے 1.75 کروڑ کی سب سے بڑی بولی لگائی اور ٹیم کو حیدرآباد کا نام دیا۔ اوزی گروپ نے 8ویں ٹیم 1.85 کروڑ میں خریدی اور سیالکوٹ کا نام چنا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے دونوں ٹیم اونرز کو چابی سونپی۔ PSL کے برانڈ امبیسڈر وسیم اکرم نے میزبانی کے فرائض انجام دیے۔ کراچی کنگز کی دونوں نئی ٹیموں کو مبارکباد۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا یہ PSL میں نئے دور کا آغاز ہے۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی نئے ٹیم اونرز کو مبارکباد، کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ ملک کے بالائی علاقوں میں شدید سردی کی لہر، ہنزا میں پارہ -21 تک گر گیا۔ استور میں کم سے کم درجہ حرارت -19، چلاس میں -11 ریکارڈ۔ شمالی بلوچستان میں بھی شدید ٹھنڈ، کلات میں کم سے کم -7 ڈگری، کوئٹہ میں -4، پشاور میں -2 ڈگری، اسلام آباد میں 5، لاہور میں 7 اور کراچی میں 8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ برطانیہ اور یورپ میں دہائی کی بدترین برفباری، برفانی طوفان کے باعث ویسٹ مڈ لینڈز میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں، 65,000 سے زائد گھر بجلی کی فراہمی سے محروم۔ برمنگھم ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل۔ فرانس میں سردی کی شدت کے باعث 6 اور بوسنیا میں 1 شخص ہلاک۔ ہنگری میں حد نگاہ برف کی چادر بچھی ہوئی ہے۔ بڑاپیسٹ کے قریب جھیلیں جم گئیں، درخت، سڑکیں اور عمارتیں سب برف میں ڈھک گئے۔ اور لالی ووڈ کے مولا جٹ سلطان راہی کو مداحوں سے بچھڑے 30 برس بیت گئے۔ 15 برس تک سلور سکرین پر راج کرنے والے سلطان راہی نے 700 سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ سلطان راہی کو 9 جنوری 1996 کو گجرانوالہ کے قریب ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔